انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ، لیکن جو شوقیہ حج کرنے والے ہیں، جو نفلی حج کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ انسانیت کی خبر لیں، پہلے وہ اپنے ارد گرد کی خبر لیں، پہلے وہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی غریب کو اس سے وہ کاروبار کر کے دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کی جو ہے وہ زندگی اس سے جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں، کئی اور لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو فرض حج کرنے والے وہ ضرور جائیں، وہ اپنے فرض میں تاخیر نہ کریں۔ جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جلدی کرے، وہ اس میں تاخیر نہ کرے، جو ہی حج فرض ہوا فوری طور پر حج کرے۔ اب جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا اور حج فرض ہو گیا ہے، خود نہیں جا سکتا بالفرض، معذور ہے یا بیمار ہو چکا ہے یا سفر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے آپ نے سفر نہیں کرنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اترنی نہیں ہے، بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، موت کا خدشہ ہے، اور قبل اس کے کہ وہ جائے حج کرنے کے لیے لیکن وہ اوروں کے لیے بھی وہاں پر مصیبت کا سامان مہیا کرے اپنی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود نہ جائے۔ جو جا نہیں سکتا، جس کے لیے مشکل ہے، وہ حج بدل کروائے، اپنی جگہ پر کسی اپنے ریلیٹیو کو بھیجے، اپنے بیٹے کو بھیجے، بیٹی کو بھیجے، جس کو بھی بھیجے، حج بدل کروائے۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ حضور ایک فریضہ جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے یعنی حج، تو میرے باپ پر بھی وہ فرض ہے لیکن وہ لاغر اور کمزور ہیں اور جا نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم کرو اس کی طرف سے حج۔ اور والدین اگر اولاد کو وصیت کر دیں تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے حج ہو جاتا ہے، لیکن ان پر حج فرض ہو چکا ہے والدین پر، اگر وہ وصیت نہیں بھی کرتے اور وہ لاغر اور کمزور ہیں نہیں جا سکتے اور اولاد جا کر ان کی طرف سے حج کرتی ہے تو پھر بھی ان کی طرف سے حج ہو جائے گا۔ اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے پھر بھی اگر اولاد حج کرتی ہے، والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اولاد اگر حج کرتی ہے تو ان کا فریضہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حکم دے کر جائیں، اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائیں کہ جب بھی بیٹا ہم تو نہیں حج کر سکے لیکن جب تمہارے پاس دولت آئے تو تم ہماری طرف سے بھی حج کرنا، یہ وصیت کر کے جائیں گے تو ان کی طرف سے بھی ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو حج کرنے والے ہیں وہ اپنا حج کریں، عمرہ کریں، اور خاص طور پر ایک عمرہ اپنے والدین کے لیے کریں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کریں، اور اس میں اس کا حج بھی ہوگا، عمرہ بھی قبول ہوگا اور اس کو ڈبل ثواب اس کا دیا جائے گا۔ تو حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک حج مفرد ہے جسے حج افراد کہتے ہیں، دوسرا حج تمتع ہے، تیسرا حج قران ہے۔ حج مفرد یا افراد، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، ساتھ عمرہ نہیں کیا جاتا۔ حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے دن جب آتے ہیں تو حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ دونوں کام اس میں کیے جاتے ہیں، عمرے بھی کیے جاتے ہیں، جب دل چاہے عمرہ کر لیا پھر احرام کھول دیا، ریسٹ کر لی، جب دل چاہے پھر احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، پھر ریسٹ کر لیا، اور اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک، ان دنوں میں پھر حج کا احرام باندھے گا علیحدہ سے۔ تو اس طرح درمیان میں ریسٹ بھی ہو جائے گا اور عمرے بھی ہو جائیں گے، حج بھی ہو جائے گا۔ اور تیسرا ہے حج قران۔ حج قران میں جب گھر سے نکلا، احرام باندھا، اور اس کے بعد جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تب تک وہ احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گا۔ وہ بے شک 10 دن کے لیے جائے، 15 دن کے لیے جائے، 20 دن کے لیے جائے، 2 مہینوں کے لیے جائے یا مہینے کے لیے جائے، جتنے دنوں کے لیے بھی جائے گا وہ وہاں پر حج کی پابندیوں میں، احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ اور یہ سب سے مشکل ترین حج ہے اور افضل ترین حج ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا اور یہی حج قران ادا فرمایا۔ پاکستان سے جانے والے 99% لوگ
وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر اس کے بعد جب چاہے عمرہ کریں احرام باندھیں، جب چاہیں احرام کھول دیں۔ حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام باندھیں گے خاص طور پر۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں بہت ہوتی ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو پہلے چونکہ بڑی مشکل سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو جو ہی غلطی سرزد ہوئی اس پر قربانی فرض ہو جائے گی، 2-3 قربانیاں اس پر فرض ہو جائیں گی، تو ہو سکتا ہے اس کا بجٹ آؤٹ ہو جائے۔ تو اس لیے حج قران افضل تو ہے سب سے، لیکن مشکل بھی ہے سب سے۔ لیکن حج مفرد یا افراد 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ جو ایک وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہلی، ایک حرمی اور ایک غیر ہلی۔ ہلی، حرمی اور غیر ہلی۔ ہلی وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں، جو حرم پاک کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ ہلی ہیں، مکہ مکرمہ کی حدود کے۔ اور جو مکہ مکرمہ کی حدود کے باہر رہتے ہیں، جو مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں، ان کو حرمی کہا جاتا ہے، حرم میں رہنے والے۔ جو مکہ مکرمہ کی حدود کے باہر رہتے ہیں ان کو ہلی کہا جاتا ہے، لیکن رہتے وہ سعودیہ میں۔ یہ 5 میقات ہیں، جو باؤنڈریز ہیں 5، جو مواقیت کے اندر رہتے ہیں لیکن حرم پاک کی حدود سے باہر رہتے ہیں۔ لائک کوئی جدہ میں، کوئی ریاض میں، کوئی کسی جگہ پر جو حرم پاک سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کو ہلی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ میقات کے باہر سے جاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں اور دیگر ممالک سے جانے والے لوگ، یہ غیر ہلی کہلاتے ہیں۔ ابھی شاید آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے آپ کو حج کی 3 قسمیں بتائی ہیں، حج مفرد یا افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج مفرد 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے، جو نفلی حج کرتے ہیں، جو سری حج کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین، سرمایہ دار، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے، وہ صرف حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر سال انہوں نے حج کرنا ہوتا ہے، وہ صرف حج کے دنوں میں جاتے ہیں۔ لائک یہاں سے 7 ذوالحجہ کو نکلے، 8 کو وہاں پر پہنچے، احرام باندھا، حج شروع کر دیا، 5 دنوں میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کے لیے ان دنوں میں عمرہ الاؤ نہیں ہوتا، ان دنوں میں صرف وہ حج کر سکتے ہیں۔ تو حج ظاہری بات ہے، جن دنوں میں حج فرض ہوگا، حج آئے گا، یعنی 8 ذوالحجہ کو وہ وہاں پہ احرام باندھ کے آئیں گے۔ کہاں سے احرام باندھنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ احرام باندھ کے آئیں گے اور وہ صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے حج افراد۔ حج تمتع کا میں نے آپ کو بتا دیا، عمرے کریں، احرام باندھیں، جب چاہیں احرام کھول دیں، پھر احرام باندھیں، عمرہ کریں، حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام باندھیں۔ تو 99% لوگ جو باہر سے آنے والے ہیں بشمول پاکستان، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اور حج قران چند ایک لوگ کرتے ہیں، مجاہد قسم کے لوگ، اور خاص طور پر جو پہلے جن کا تجربہ ہو چکا ہے حج کرنے میں، جو ماہر ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ مناسک ہیں، یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ حج قران کرتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ترین حج ہے۔ اب سمجھیں کہ میقات کیا ہے۔ میقات سے پہلے جو سب سے پہلا حج کا رکن ہے، جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ ہے احرام باندھنا۔ اور احرام میقات سے پہلے باندھنا ہوتا ہے۔ حرم پاک کے چاروں طرف کچھ باؤنڈریز ہیں، وہ جو باؤنڈریز ہیں حرم پاک کے چاروں طرف، وہ میقات کہلاتی ہیں، وہ جگہیں ہیں، وہ حدیث پاک میں خاص کر دی گئی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو مخصوص فرما دیا، کون سے لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے۔ جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں، ان کا میقات ہے یلملم۔ یمن، پاکستان، ہندوستان، یہ سارا علاقہ یمن کی طرف جو آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جو فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کا میقات یلملم ہے۔ یلملم وسط سمندر میں ایک جگہ ہے۔ تو جب بحری سفر کرتے تھے تو اس وقت 5-6 دن کی مسافت کے بعد یلملم آتا تھا،
وہاں پر سٹے کرتے تھے حجاج کرام اور وہاں سے احرام باندھتے تھے، وہاں سے ان کا حج شروع ہوتا تھا، وہاں سے ان کا حج شروع ہوتا۔ لیکن اب چونکہ بائی ایئر سفر کیا جاتا ہے لہٰذا اب وہاں پر سٹے نہیں ہوتا، وسط سمندر میں تو سٹے نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ لاہور سے جانے والے ہیں وہ لاہور سے احرام باندھیں گے، جو لوگ اسلام آباد سے جانے والے وہ وہاں سے، جو کراچی سے جانے والے وہ وہاں سے احرام باندھ کے اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں جانا ہے ڈائریکٹ، اور جنہوں نے جدہ اترنا ہے، جدہ اترنے کے بعد پھر مدینہ جانا ہے، ان کے لیے احرام مدینہ کی جو ہے وہ میقات ہوگی، یعنی وہ مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھیں گے۔ اور مدینہ کا میقات ہے مقام ذوالحلیفہ، یہ شہر مدینہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جو سٹی ہے اس سے باہر کی طرف ایک جگہ ہے جسے مسجد علی کہا جاتا ہے، وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں جو مدینہ سے آتے ہیں، مدینہ والے مسجد علی سے احرام باندھ کر آتے ہیں، اور وہ مقام ذوالحلیفہ ہے، وہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ اسی طرح نجد والوں کا قرن ہے، شام والوں کا جفہ ہے، عراق والوں کا ذات العرق ہے۔ یہ ارد گرد مختلف جگہیں، کون سے لوگ کس ملک سے آ رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے کنٹری سے جس طرف سے آ رہے ہیں وہاں سے احرام باندھ کر جا رہے ہو۔ چونکہ ہمارا واسطہ صرف 2 قسم کے میقات سے پڑتا ہے، ہم یا تو یہاں سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یا ہم ڈائریکٹ جدہ جاتے ہیں اور وہاں سے مکہ جاتے ہیں، یا پھر وہاں سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے ہو کر پھر ہم حرم پاک میں آتے ہیں۔ تو جب ہم مدینہ جائیں گے تو پھر ہم مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آئیں گے مسجد علی سے، اور جب ہم یہاں سے جدہ اور جدہ سے ڈائریکٹ مکہ جائیں گے پھر ہم اپنے ایئرپورٹ سے یہاں سے گھر سے احرام باندھ کر نکلیں گے۔ تو یہ 5 مواقیت ہیں، ان سے احرام باندھا۔ احرام کیا ہے؟ احرام 2 سفید چادریں ہیں بڑی 2.5 گز کی، ایک چادر نیچے تہمد کی طرح باندھ لینی اور ایک چادر اوپر لے لینی ہے۔ لیکن تہمد باندھنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے، اب لوگوں نے مختلف طریقے بنا لیے ہیں، اور جس میں زیادہ تر جو دکھائی دیتا ہے وہاں پر اس کو جیسے کس چیز کو یوں ارد گرد لپیٹتے ہیں، ایسے چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں۔ خاص طور پر جو دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فورن سے آنے والے ہیں، تو چونکہ ان کو تہمد باندھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، تو ہمارے پاکستانی تو الحمدللہ اس میں ماہر ہوتے ہیں، اور کوئی ماہر نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی دیہات کے رہنے والے شخص سے خاص طور پر تہمد باندھنا سیکھے اور سیکھ کر جائے۔ اب وہ فولڈ کر لیتے ہیں یوں کر کے لپیٹ کے، اور اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ اب وہ نقصان اس کا بہت ہوتا ہے، اللہ معاف کرے کہ کہیں نہ کہیں وہ پھسلن ہوتی ہے، جگہ پر پانی ہوتا ہے تو پھر وہاں گرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ خبریں آپ نے سنی ہوگی گرنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عمر رسیدہ احباب ہوتے ہیں ان کے تو خاصی چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں چلا نہیں جاتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتا ہے۔ تو اس لیے جن کو تہمد باندھنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ اس میں کھلا ڈھلا چل سکتا ہے ایزیلی، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو تہمد کی طرح تہمد باندھے اور دوسرے دونوں کندھوں کے اوپر لے۔ اب یہ احرام باندھ لیا، اب جو ہی احرام باندھا غسل کر کے احرام باندھے، غسل کر کے، سنت ہے غسل کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد اوپر والی چادر سر پہ لیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، 2 رکعت نفل برائے عمرہ، 2 رکعت نفل برائے احرام، یہ نیت کر کے 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اگر حج کا احرام باندھا ہے، حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، پھر یہ دعا کرے گا کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما لے، اور اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد سر سے وہ چادر اتار دینی، سر سے وہ چادر اتار دینی ہے، ایسے ہی گلے میں چادر ڈال لینی۔ اور اب وہ آ گیا احرام کی پابندیوں میں، اسے کہتے ہیں احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کا مطلب صرف 2 چادریں باندھنا نہیں، احرام باندھنے کا مطلب ہے احرام کی پابندیوں میں آ جانا، ورنہ وہ 2 چادریں عموماً کبھی اتار بھی سکتا ہے بندہ، جب وہ جو ہے شاور کرتا ہے میل جم جاتا ہے تو پھر وہ اتار بھی سکتا ہے۔ اس طرح جو واش روم میں جاتا ہے تو لوگ ایک چادر اتار کے گرمی کی وجہ سے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ احرام اتارنا نہیں ہوتا، یہ احرام کھلنا نہیں ہے۔ احرام کھلتا کب ہے؟
احرام باندھا کب جاتا ہے؟ احرام نام ہے پابندیوں کا. جب احرام باندھ لیا تو اس مین کہ وہ پابندیوں میں آ گئے، وہ پابندیوں میں آ گئے. اور جب وہ نیت کر لے گا احرام کھولنے کی تو پھر وہ پابندیوں سے آزاد ہو گئے. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، گٹے ننگے ہونے چاہیے، پاؤں کا اوپر والا ظاہر ننگا ہونا چاہیے، کوئی بھی چھت والا جوتا نہیں پہننا، یعنی کینچی چپل پہن سکتے ہیں، سلے ہوئے جوتے نہیں پہننے، بنیان نہیں پہن سکتے، گلوز نہیں پہن سکتے، اور اس کے علاوہ جو ہے انڈر گارمنٹس وہ نہیں پہن سکتے، ساکس جرابیں نہیں پہن سکتے. سردی جتنی ہی پڑ رہی ہو سلی ہوئی کوئی چیز نہ پہن سکتے ہیں، نہ سر پہ لے سکتے، نہ خوشبو لگا سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز جاندار کو مار نہیں سکتے، جوں تک کو بھی مارنے کی اجازت نہیں اگر وہ تانگ نہیں کرتی. تو اگر ان میں سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی تو اس پر قربانی لازم آ جاتی، یہ اس کا جرمانہ ہے، اس پر قربانی لازم آ جاتی. اسے دم کہا جاتا ہے، دم لازم آ جاتا ہے. تو یہ دوستو احرام ہے. یہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہیں. کسی شیڈ کے نیچے بیٹھا جا سکتا ہے، کسی سائے دار درخت کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، امبریلا لے سکتے ہیں، لیکن سلا ہوا کمبل نہیں اوڑھ سکتے. کسی قسم کی سردی جتنی ہی پڑ رہی ہو، گرمی جتنی ہی پڑ رہی ہو، سو رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، اور اگر سر پہ کپڑا آ گیا سلا ہوا تو اس پر دم لازم آ جائے گا. تو یہ مرد کا احرام ہے. عورت کا احرام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو برہنہ رکھے گی، سقاف پہنے گی اور چہرے کو برہنہ رکھے گی. باقی وہ اپنا سارا لباس وہی ایز پر روٹین لباس پہنے گی جو عام ایک مسلمان خاتون کا لباس ہوتا ہے وہ پہنے گی. اب یہاں سے پہ جو ہے نا ایک بات خاص طور پر کی جاتی ہے کہ چہرہ ڈھانپنے کی تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے اللہ کے گھر میں. تو یہاں پاکستان میں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپ کر رکھو؟ یہاں پہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی؟ تو یہاں پہ لوگ پابندیاں نہیں لگاتے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا رکھی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، جب تم چلو تو اپنے چہرے پر بڑی چادر کا ایک پلو ڈال لیا کرو. یہاں پر چادر اوڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہاں پہ چادر اتارنے کا اور چہرہ ننگا رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. یہاں پر اس لیے حکم دیا ہے تاکہ کوئی گماشتہ، کوئی واہیات اور فحاش قسم کا بد کردار انسان وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. بلکہ یہ انیلسز کیا گیا اس بات پر، انڈیا کی ایک بیٹی نے، اس نے اس بات پر انیلسز کیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایک حجاب کے بغیر نکلی، مختلف شاپنگ پلیسز پر، مختلف جگہوں پر حجاب کے بغیر میں نکلی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح گھور گھور کے میری طرف دیکھ رہے تھے گویا کہ انہوں نے مجھے کھا جانا. پھر میں لباس، اسلامک لباس پہن کر اور حجاب کی حالت میں نکلی اور انہی جگہوں پر گئی، لیکن لوگ دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے تھے. یہ کیا ہے کہ خدا نے ان کی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کر دی اس کے پردے کی وجہ سے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب یہاں پر تو لوگوں کے سامنے ہو، یہاں پر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھو، لیکن اب تم میرے گھر میں آ رہی ہو، میری مہمان بن کے آ رہی ہو، لہٰذا اب میرے سامنے چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. اللہ علیم بذات الصدور. تو اس لیے وہاں پر اجازت ہے. تو عزیز دوستو، یہ احرام باندھنے کے بعد آپ میقات کو گزر جائیں اور پھر جدہ اور وہاں سے اترنا اور جو بھی معاملات ہیں، حرم پاک اور پھر اپنی رہائش گاہ پر جانا، حرم پاک کی حدود میں داخل ہو جانا، اور پھر چلتے چلتے آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑی، جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو کوشش پوری یہ ہونی چاہیے، جو بھی حج کی تیاری کر رہا ہے، مستقبل میں جانا چاہتا ہے، تو میری یہ بات آپ کو یاد رہے گی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کعبہ انسان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے لیکن پھر وہ جل ہو جاتا ہے. لائک اس کے 194 تو دروازے ہیں، یاد نہیں رہتا بندہ کس دروازے سے داخل ہوا. باب فہد سے داخل ہوا، باب عمرہ سے داخل ہوا، باب فتح سے، باب اسلام سے، کس دروازے سے داخل ہوا ہے، لیکن کعبہ تو ابھی اس کے دور ہوتا ہے.
وہ اسے دور ہوتا ہے تو وہ کئی مرتبہ تب تک دیکھ لیتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ کعبہ کو دیکھے اور لوگوں کا ہجوم اس کے سامنے آ جائے اور دوبارہ پھر جو ہے وہ نظر نہ پڑے تو یک بار کی پہلی نظر اس کی نہیں پڑے گی. پھر تو بات پہلی نظر کی ہے، بات پہلی نظر کی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے. وہ جو سنگ مرمر آتا ہے جہاں پر اس کے پاؤں کو ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے جو اس کی روح تک اتر جاتی ہے، جہاں سے لوگ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اب کعبۃ اللہ آ گیا، دیکھو نگاہوں کو اٹھاؤ اب کعبۃ اللہ آ گیا. وہاں پہ اس کو چاہیے جب وہ محسوس کرے، جب اس کے سینسز اور اس کے حواس خمسہ اور اس کے گیٹس آف نالج جب یہ جان لیں کہ واقعی اب میرے سامنے کچھ ہے، تو پھر وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائے. جب پہلی نگاہ اس کی کعبۃ اللہ پر پڑے گی، یہاں پر جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور پھر وہاں پر ایک ہچکچی کی کیفیت اور ٹکٹکی باندھ کر لوگ کس طرح والہانہ انداز میں زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، پھر انسان پر وارفتگی طاری ہو جاتی ہے. عشق کی وہ والہانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کعبہ، کہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر. یہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ کعبہ کا جلال جب دیکھتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہاں پر جو فرشتے آئے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پر طاری ہو جاتا ہے. اور وارفتگی کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خود کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور غلاف کعبہ کو تھام کر پھر وہ لپٹ کر اس طرح روتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ اس کو یاد آتی ہے کہ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کا طواف میرے ابا جان آدم علیہ السلام نے کیا تھا. ان کی محبتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی محبتیں وابستہ ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام کی محبتیں اس کعبۃ اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جہاں براہ راست اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ بنڈی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، جس طرح بچہ اپنے ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، ضد کرتا ہے، یہ چیز لے کر دو گی تو میں جانے دوں گا نہیں تو چھوڑوں گا نہیں. بس وہ بارگاہ خداوندی میں گر جاتا ہے وہاں پر. اور اس کی یہ تذلل، اس کی یہ عاجزی، اس کا یہی خلوص تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس پر وہ جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس طرح ایک بچہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے ماں کے سامنے، پھر وہ اس کو تھپکی دیتی ہے اور تھپکی دیتے دیتے وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہچکیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں غنودگی طاری ہو جاتی ہے. یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو دعائیں کرتے ہوئے بندہ دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو مانگ رہا ہے مجھے بھی وہی عطا کر دے.